بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مضمون آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں تو آپ کو سمجھ جلدی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرتے گزرتے آپ کی نظر پڑی ایک نوجوان پر۔ زمین پہ وہ بیٹھا اور اپنی مستی میں وہ باتیں کر رہا، کس سے کر رہا ہے وہ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رکے کہ میں اس کی باتیں سنوں۔ وہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا ہے، ہائے مولا کبھی تو میرے پاس ہوتا، میں تیری خدمت کرتا۔ اب خدمت سنے وہ کیا کہتا، اے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرا بستر صاف کرتا، میں تیرے کمرے کی صفائی کرتا، میں تجھے دباتا، کھانے کھلاتا، کوئی کپڑے نہیں دھوتا تو میں خود کپڑے تیرے دھو دیتا۔ آخر میں کہتا صدقے جاواں تیرے تے میں تے میری بکریاں، تیرا سر دھوتا بکریوں کے دودھ سے، تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ اب سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ آپ کو پتا کہ یہ بڑے جلالی نبی تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا اللہ کا جسم کوئی نہیں، ہاتھ چومے گا، پاؤں چومے گا، ہاتھ دبائے گا، اس کا جسم ہی نہیں۔ اس نے پوچھا واقعی اللہ کا جسم نہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا جسم نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک۔ اچھا، اس نے اپنا گریبان پھاڑا، پھاڑ کے روتا ہوا چلاتا ہوا جنگل میں جا گھسا، اور جنگل میں جا کے روتا روتا کہتا اگر میرا رب نہیں ہے تو میں کس سے باتیں کروں؟ میں اپنی محبت کی، اپنے لاڈ کی، اپنی قربت کی، اپنے محبوب کی بات کس سے کروں؟ وہ چلا گیا جنگل میں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ آئے۔ آپ کی جب جلوہ گری ہوتی تو لائٹیں روشن ہو جاتی، طور بھی روشن ہو جاتا۔ اللہ کا نبی ہے۔ جب اللہ پاک نے تجلیات کا نزول فرمایا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے جب لائٹیں روشن ہوئی تو اللہ پاک نے کلام دیر سے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ آج اللہ پاک مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ بڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت سے کہتے باری تعالیٰ تیرا کلام اور تیری آواز دیر سے آ رہی ہے، کوئی مجھ سے ناراضگی ہو گئی؟ اب اللہ پاک نے فرما موسیٰ ہمارا بندہ ایک نوجوان ہم سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، تو اسے ڈانٹ کے کیوں آیا؟ یا اللہ وہ تو کفریہ باتیں کر رہا تھا، تیرا ہاتھ نہیں، تیرا پاؤں نہیں، تیرا جسم نہیں۔ وہ کہتا میں تجھے دباتا، میں تیری خدمت کرتا، میں تیرا سر دھوتا، میں تجھے کھانا کھلاتا، میں تیرے گھر کی حفاظت کرتا، تو تیرا تو جسم ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تجھے پتا ہے نا کہ میرا جسم نہیں، اسے تو نہیں پتا نا۔ جب اسے پتہ ہی کوئی نہیں
تو وہ یہ باتیں کرے گا تو اسے کیا لگے گا یہ باتیں اچھی ہے کہ بری؟ تو نبی ہے، تجھے پتا۔ فرمایا موسیٰ تجھے میں نے بھیجا ہے لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے، نہ کہ مجھ سے بھگانے کے لیے۔ تو اس کو ڈانٹ گیا، اس بیچارے کو پتا کوئی نہیں تھا، وہ مجھ سے محبت کی، پیار کی، لوریوں بڑی میٹھی باتیں کر رہا تھا، تو اس کے ڈانٹ کے آ گیا، اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کا دل ٹوٹا، وہ جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کے بھی یہ کہتا میں کس محبوب سے باتیں کروں جب میرا محبوب ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھایا، فرما موسیٰ ہر انسان کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی، تجھے تو معلوم ہے میں رب ہوں، میں رب اپنی شان میں میرا وجود کیا ہے کیا نہیں۔ لوگوں کے تو جسم کے مطابق تو میرا جسم نہیں ہے، نہ لوگوں کے حواس کے مطابق میرے حواس، نہ لوگوں کے وجود کے مطابق میرے وجود، میں ہر شے سے پاک ہوں۔ اسے پتا نہیں۔ اب اس نے اپنے خیال میں مجھ سے محبت کی باتیں کی۔ جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے تو کئی بار آپ کہتے ہیں نا سونیا میرے سامنے تو میں نماز پڑھوں۔ اب وہ کیسے آپ کے سامنے؟ وہ اپنی شان کے مطابق۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ نماز میں آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، جہاں آپ کے پیشانی، آپ یہ سمجھتی میرے سامنے وہ کھڑا۔ اب کھڑا لفظ اللہ کی شان سے پاک ہے، وہ تو کھڑا بیٹھنے چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ ہم ہیں انسان، ہم جب اس کی رحمت کو سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں وہ کریم ادھر بھی ہے، وہ کریم ادھر بھی ہے، وہ کریم ادھر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب کوئی ناپاک ہو جاتا نا، جس کا جسم ناپاک ہو تو وہ پانی سے اپنے جسم کو دھو لیتا، پاک ہو جاتا۔ اور جب کوئی میرے نام پر شہید ہو جائے تو 7 سمندر سے بھی اسے پاک کرنے کی کوشش کرو تو اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرے نام پر شہید ہوا، اس شہادت کے صدقے اس کو میں نے پاک کر دیا۔ کتنا فرق ہے؟ پلیت ہو جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی سے دھو لیں، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کی شہادت کے صدقے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ فرما موسیٰ وہ باتیں جو وہ کر رہا تھا وہ آپ کو زہر لگی مگر اسے شہد لگی، اس لیے کہ عام بندے کے لیے حکم اور ہوا کرتا ہے اور خاص بندے کے لیے حکم اور ہوا کرتا ہے۔ اے موسیٰ وہی باتیں جو آپ کو زہر لگیں اس میرے دیوانے کو شہد لگتی تھی، واپس جاؤ اس کو تلاش کرو اور تلاش کر کے اسے جا کے کہو اللہ کے بندے تیری باتیں سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھر سے تو اس سے محبت کی باتیں کر۔ اب ہماری طبیعت ایسی بن گئی ہے، اول تو ہم اللہ سے باتیں کرنے کے کانسیپٹ ہی نہیں سمجھتے۔ موبائل پکڑ لے یا موبائل آپ کے سامنے ہوگا، ہانڈی پکڑی ادھر موبائل آپ کے سامنے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، موبائل کا بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ موبائل کا بیڑا غرق نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ جو کھانے والی شے ہماری توجہ ادھر نہیں۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت، اب اس بات کو غور سے سمجھ، یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت صرف شب برات میں ہوتی ہے، نہیں۔ اب میں آپ کو ایک دعا یاد کراتا ہوں، ذرا میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنی بار پڑھی آپ نے جی؟ اتنا اونچا بولے نا میں بھی سمجھو کہ آپ اتنی تعداد ہے۔ کتنی بار پڑھی؟ ایک بار۔ کتنی بار پڑھی؟ ایک بار۔ پھر پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ روشنی پڑ رہی ہے وہ سامنے اس کے کپڑے کے اوپر چمک والا ہے۔ اب آپ نے کتنی بار پڑھی دعا؟ 2 بار۔ پھر پڑھیے ذرا، یاد ہو گئی؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی، دعا پڑھ لی، گناہ ہوتے ہیں 2 قسم کے،
چھوٹے کو کہتے ہیں صغیرہ اور بڑے کو کہتے ہیں کبیرہ. چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ نکے. اور بڑے کو بڑے. یہ دونوں گناہ ملا لیں. دو قسمیں ہوگی. ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کسی کو گالی دے دی, مکہ جاڑ دیا, تو میں نے بریانی دی پلیٹ کیوں نہیں دیتی, ٹھوک کے بولے, اس کو کہتے ہیں ظاہری گناہ. ایک ہوتا آپ ایسے بیٹھے ہیں دل میں اے فلانی اے فلانی نسل اندر سے گالیاں دے رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں خفیہ گناہ. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ظاہری ایک خفیہ. ٹھیک, ایک چھوٹے ایک بڑے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ چار. چاروں کو ملا لیں. ایک گناہ بندہ کر لیتا ہے یاد نہیں رہتا, ایک ارادہ کر کے جاتا ہے میں اتنے پہنچ لما ہڈی پتلی پنا, جس کو آپ مارنے جا رہے ہیں پینٹی لگانے جا رہے ہیں اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں, آپ کا ارادہ گناہ بن رہا. جب آپ نے سوچا وہ ارادہ گناہ بنا. اب یہ بن گئی 6 قسمیں. سارے گناہ ملائیں تو بنی بڑی بڑی 2 قسمیں, صغائر اور کبائر. چھوٹے گناہ ان کو آپ ایک طرف کر دیں, بڑے گناہ ایک طرف کر دیں. اب آگے چلیں. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ معاف کرتا ہے تو گناہوں کی حد ہے. ایک گناہ یہ کہ ساری زمین بھر جائے, ایک گناہ یہ ہے کہ ساری کائنات اوپر تک بھر جائے. 2. ایک اب یہ نیچے سے اوپر کا مطلب یہ کہ وہ آسمان تک. اب اس کی مزید وضاحت, میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے گناہ فرش سے لے کے عرش تک پہنچ جائیں, ایک اگر تمہارے گناہ کائنات کے ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں, 2 اور اگر آگے کیا فرمایا, فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہو جائیں. کس کی جاگ سے؟ سمندر کا کنارہ ہے نہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ جس تیرے سمندر کا کنارہ کوئی نہیں, اگر تیرے گناہوں کا کنارہ کوئی نہیں اور بڑھ جائیں, فرمایا تو صرف یہ دعا پڑھ لے, اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اگر رات کو آپ سوتے ہوئے یہ دعا 3 بار پڑھ لیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اب بتائیں شب برات کا کوئی انتظار ہوا؟ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ شب برات کی ایک الگ حالت ہے, اس میں تجلی ہوتی ہے اللہ کی. یہ نہیں ہے کہ اللہ اس وقت معاف کرتا اب نہیں معاف کرتا, نہ بابا. آقا نے فرمایا اگر کسی سے گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, تو فرمایا کیا کرو, اسی وقت اٹھ کے توبہ کر لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کے پاس لے گئے, تو خاتون تھی یا کوئی مرد تھا, اس نے کہا جی مجھ سے ایک خطا ہوئی, تو میرے بارے حضور علیہ السلام سے جا کے پوچھو کہ میری معافی ہے کہ نہیں. صحابی تھے, انہوں نے جلال میں آ کے کہہ دیا اللہ ہی معاف کرے. یہ جا کے حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے جا کے واقعہ سنایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خاتون کو یہ جواب دیا. حضور جلال میں آ گئے, فرمایا یہ کیوں کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ اس کے پاس جاؤ, اسے کہو ابھی توبہ کرو, تمہاری توبہ کرنے کی دیر ہے, اللہ پاک اسی وقت گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اب یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھائی ہے استغفر اللہ, آپ ذرا پڑھ کے دکھائیں. استغفر اللہ بڑی آسان ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. شب برات یہ دعا زیادہ پڑھیں, شب برات کی رات دعا یہ زیادہ پڑھیں. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمیاں. جب بندے کی وفات ہوتی, تو جان نکلتے نکلتے یہاں آتی ہے, اس جگہ پہ. اس جگہ کو کہتے ہیں غرغرہ, غین رے ہے, غرغرہ. آخری جھٹکا گلے کا لگتا. اب آپ دیکھیے اس بیچارے کو ہوش کوئی نہیں, جان اس کی یہاں پھنسی. ابلیس نے اللہ پاک سے عرض کیا باری تعالیٰ تیرے بندے میں برباد کروں گا. اللہ پاک نے فرمایا تو اگر میرے بندے برباد کرے گا تو وہ جب تک معافی مجھ سے مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا چلا جاؤں. اس پر ابلیس نے کہا باری تعالیٰ تو کتنا اس کو بچائے گا؟
مرنے کے وقت بھی میں اس کو پکڑ لوں گا, چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ اس ابلیس نے کہا باری تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, تیری کبریائی کی قسم اور تیری عظمت کی قسم, مرتے ہوئے میں اس کو بے ایمان کرنے کی کوشش کروں گا, مرتے ہوئے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی موت کے لیے اس طرح کا سامان بنا لو. یہ سارے بکھیڑے آپ کی آنکھ کھلی ہے تب چلیں. آپ کے چہرے کی کسی نے تعریف نہیں کی بس, تو آپ کی تعریف کرنے سے آپ کے عمل نہیں ملیں گے. آپ کسی کو گالی دیں گے بھٹا ہی بیٹھنا عمل کا, عمل بڑھیں گے نہیں. آپ کسی کی چگلی, ہمارے ہاں میسج کبھی فلاں کو گالی, وہ یہودی ہے, وہ بے ایمان ہے, وہ فاسق ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں, کھانا خراب آپ کا ہی ہونا, کسی کا نہیں ہونا. جب موت آنی ہے, موت کا وقت آنا, آخری لمحہ ایک جھٹکا لگنا, تو بولیے جب آپ کی وفات ہونی سارا جہان اکٹھا کر دے, آپ کو موت سے کوئی بچا نہیں سکتا. آپ نے کل جانا تھا, خوبصورت کپڑے پہن کے جانا تھا, آئی فون ہاتھ میں لے کے جانا تھا, فنکشن میں جانا تھا, وہ سارے کا سارا لٹکا رہ جانا. اب سارا فیصلہ آپ کے موت کے لمحے پہ ہونا کہ اگر تو پڑھتے ہوئے آپ کو ایمان سلامتی کی نعمت مل گئی تو بیڑا پار, اور اگر رہ گئے ساری عمر آپ نے اللہ نبی کے کام ہی نہیں کیا, پھر آپ کا اپنا عمل. یہ جو ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی موت اس طرح آئے کہ سامنے آمنہ کا لال ہو اور زبان پر اللہ کا کلام ہو. یہ اس لیے بلاتے. موت کے وقت جب انسان کی روح نکلتی, شیطان نے کہا کہ یہاں جب اس کی روح آئے گی نا, یہاں میں اس بندے کو بے ایمان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَبِكِبْرِيَائِي وَبِعَظْمَتِي, اگر میرا بندہ جب جان جہاں آ کے پھنس جائے اور زبان سے الفاظ الجھ جائیں اور الجھے لفظوں میں بھی میرے حضور اگر وہ کچھ کا کچھ بول جائے تو میں فرشتوں کو کہوں گا فرشتوں یہ مت لکھنا کہ یہ زبان سے کیا بک رہا ہے, یہ لکھ لو میرے حضور میری رحمتوں کے سامنے بیٹھ کر یہ مجھ سے توبہ کر رہا, میں اس بندے کو مرتے ہوئے تیرے ہاتھ میں جانے نہیں دوں گا. توبہ ہمارے ہاں پتہ کیا, توبہ 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 نہ. توبہ کی تعریف سمپل کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے, اب آ رہی ہے نا شب برات, اب لائن لگ جانی, اگر میں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہو مجھے معاف کر دو. اس سے بل معاف نہیں ہوتے, اس سے قرضہ معاف نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھ لیں, معافی کے لیے ذہن میں رکھ لیں بندے کے حقوق نہیں معاف ہوتے. اگر مقدمہ ہے اور مقدمہ جائز ہے وہ چلتا رہے. معافی کس بات کی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے روزہ نہیں رکھا, آپ نے حج نہیں کیا, آپ نے زکوٰۃ نہیں دی, ان اعمال میں آپ اللہ سے معافی مانگے گا, وہ مالک وہ معاف کر دے. اگر قتل کیا, چوری کی, اس کی معافی الگ. بڑے بڑے اولیاء نے اس پر واقعات لکھے. اب آ رہی ہے شب برات, اب کیا ہوگا ایک رات پہلے سینکڑوں میسج, اگر میں نے کچھ کیا ہو برا کیا ہو تو آپ مجھے معاف کر دو. اور سچی پوچھے حرکتیں اس قوم کی ایسی بن گئی ہیں, نبی کے دین کا کوئی کام نہیں, سب سے آگے بیگم کو لگا, بس جو خرچہ کرنا بیگم پر کرنا, نبی کی محفل میں نہیں کرنا. معافی کس سے مانگتے ہیں؟ مجھ سے. قادری صاحب اگر میں نے برا کیا کیا حضور کی محفل میں بیگم نہیں آنے دینا. کئی بیٹیوں نے مجھے کہا کہ ہمارے والد صاحب میلاد میں نہیں آنے دیتے. مجھ سے معافی کس بات کی؟ معافی رسول اللہ سے مانگو جن کے صدقے آپ کو یہ ساری عزتیں ملی, جن کا صدقہ آپ کھا کھا کے زندگی میں مومن ہوئے, صاحب ایمان ہوئے, موت کا وقت نہیں آیا, شب برات میں آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ وہ معافی قیامت کے دن اللہ دے گا کہ میرے رسول کا حق تو نے کیوں کھایا تھا. وہ معافی الگ ہے. جو معافی آپ مانگتے ہیں وہ آپ کے اللہ کے ساتھ جو آپ نے اللہ کے حقوق پورے نہیں کیے. وہ معاف کرنے والا, وہ چاہے ابھی معاف کر دے, وہ اس کا حق ہے. اور معافی پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صرف اتنا کہہ دے استغفر اللہ, ابھی میں نے دعا پڑھائی ہے نا آپ کو, آپ نماز تسبیح شب برات میں ساری عورتیں کٹی ہو جاتی, نماز تسبیح پڑھاؤ جی. نماز تسبیح کا فائدہ سن لیں. نماز تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے
مجھے ایک ایسی نماز عطا کی کہ اگر کوئی بندہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لے، مہینے میں ایک بار پڑھ لے، یا سال میں ایک بار، اللہ تعالیٰ اس نماز تسبیح کے صدقے اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اور ظاہری سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ نماز تسبیح، اور یہ نہیں ہے کہ صرف نماز تسبیح سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے، تیسرا کلمہ پڑھ لیں گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے۔ بخاری شریف میں ایک دعا آتی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی صرف فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھ لے، کس نماز کے بعد؟ فرض نماز کے بعد، اللہ پاک اس کے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے معاف کر دے گا۔ یہ دعائیں آپ یاد کر لیں۔ ملیں گی کہاں سے؟ کتاب میں سے۔ آپ کتاب لے لیں، ادارے سے لے لیں، بازار سے لے لیں، آپ کو ساری دعا مل جائیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، معافی کتنی گناہوں کی ملتی، سن لیں اللہ کس طرح معاف کرتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے اے میرے بندے، جب تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، ہماری عورتیں کیا کرتی؟ یا اللہ او ایل سی ڈی میں کسی سے کاروے کیا میں یہودی لے دے، یا اللہ لہنگا میں بڑا پسند کیتا ہی، پیسے میرے کو کوئی نہیں، میاں دینے کوئی نہیں تھی، ایڈا دل نرم کر دے مجھے پیسے دے۔ یہ مجھے خود بتاتی ہوں، قادری صاحب آج میں گھر جانا، دعا کرو میاں نہ ہویا باجی بیٹھے، یا اللہ میرا اب وہ دعائیں، اچھا ایک دعا، یا اللہ میری کڑی کی شادی ہو جائے، یہ باجی بیٹھی کنیز، یا اللہ میری کڑی کی شادی ہو جائے، اور میں کہتا ہوں شیخ پورہ میں ہو جائے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یا اللہ ہماری سامع کو گھر دے دے۔ دعائیں سنیں آپ، دعائیں اب ذرا سارے لفظ سنیں۔ ایک کہہ رہی شادی ہو جائے، ایک کہہ رہی میاں گھر نہ ہو، ایک کہہ رہی ایل سی ڈی ہو، وہ کہہ رہی میرے مکان مل جائے۔ ہے ساری دعائیں اللہ سے مانگنے والی، لیکن محسوس نہ کیجئے ان میں ایک دعا بھی اللہ سے رحمت مانگنے کی نہیں۔ پیسے آپ نے میاں سے مانگنے، دعا اللہ سے مانگ رہی، کاٹ لو جیب وچوں، رات کو میاں سو جائیں جیب میں سے نکال لیں۔ اب آپ سنیں دعا، سن لیں، آقا نے فرمایا میرا امتی جب دعا کرے صرف ایک ٹائم 100 حاجتیں اللہ پاک اس کی پوری کرتا۔ کتنی؟ 100 گن لیں، کتنی؟ 100۔ 30 نکال دیں ایک طرف کر دیں، 30 حاجات اللہ وہ پوری کرتا ہے جو اس کی دنیا کی، دنیا کی کتنی؟ 30، باقی کتنی بچی؟ 70۔ فرمایا 70 اللہ پاک اس کا بینک بیلنس جنت میں رکھ دیتا ہے، جب میرا امتی آئے گا اسی کے صدقے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ ہاں جی، رحمت ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ایل سی ڈی بھی وہاں مل جائے گی اگر آپ کی نیت صحیح ہو۔ اور ایل سی ڈی کیا ہے؟ حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ اب سنیں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، فرمایا اگر تو مجھ سے مانگتا رہے میں تجھے دیتا رہوں گا۔ آگے کیا فرمایا، وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيكَ، اگر تو مجھ سے امید رکھے۔ آقا دو جہاں کا وصال ہونا تھا 7-8 دن پہلے یا کچھ دن پہلے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بلایا اور بلا کر فرمایا میرے امتیوں ایک بات یاد رکھنا، ساری عمر یہ ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا رب بڑا بخشنے والا، جب تم یہ نیت کر لو گے اللہ پاک اس نیک گمان کے صدقے میں تمہاری بخشش فرما دے گا۔ کیا گمان رکھنا؟ کہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو سامنے کرے گا پردے میں، اور پردے میں کر کے پوچھے گا بندے ایک بات تو بتا، میرے بارے میں تو کیا گمان کرتا تھا؟ وہ بندہ کہے گا مولا ساری عمر میں نے یہ گمان کیا، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک فرماتا تو بندہ ہو کر یہ گمان کرتا ہے، جا میں نے مولا ہو کر تیرے گمان کو معاف کر دیا۔ تو نے بندہ ہو کر یہ گمان کیا،
اب آ گئی فوٹو, یہ تو پھر آپ کا کام تھا نا, میں کیا کہہ سکتا. یہ ادھر لے جائے, ادھر نیچے بیٹھ جائیں, کیمرہ لگا وہ آپ کی فوٹو آ گئی, اب کٹنی نہیں, پھر چیکنا نہیں ہے. میرے ابا جی نے کہا جی کیمرے میں فوٹو کیوں آئی ہے, یہ ذرا دھیان میں رکھا کریں, یہ یوٹیوب پہ جاتی ہے, پھر عورتیں چیخ دیں, کٹ نہیں سکتا, آگے آگے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اچھا اب یہ بات نماز میں بھی ذہن میں رکھ لیں, دعا میں بھی ذہن میں رکھ لیں. جب آپ دعا کریں آنکھیں کھول کے دعا نہ مانگا کریں, آنکھیں کھول کر دعا نہیں مانگنی. یہ نہیں اب دعا دیکھیں غفلت کی دعا, یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں, غفلت کی دعا. آقا فرماتے اللہ کبھی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتی. یہ دیکھیں مجھے, سالن میرا رکھی, میں آ رہی ہوں, پکوڑے بن گئے نا. اب آپ خود سوچیں کہ آپ داتا صاحب جاتے ہیں لنگر لینے, لنگر والا دیگ لے کے بیٹھا اور وہ پیالے میں چاول ڈال کے آپ کا منہ دیکھ رہا, اور آپ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں لنگر کا کولا ادھر منہ ادھر, وہ دے گا آپ کو, بولیے نا, دے گا, کہے گا بی بی منہ تو ادھر کر. اب مانگ رہے ہیں مولا سے اور دل کدھر ہے. آقا فرماتے ہیں جب جس سے مانگنا ہو دل بھی اونچا, بولیے نا. میاں کی مثال دیتا ہوں, میاں کی, میاں آپ کے سامنے, یہ مثال جلدی سمجھ آ جائے. پیسے میاں سے آپ نے لینا, میاں سامنے بیٹھا, جیسے یہ کیمرہ لگا, یہ دیکھیں منہ ادھر کر کے دے, میاں جی 1000 روپیہ دے دو, وہ دے گا, بولے نا, دے گا. وہ کیا کہے گا, اے میرے کو منگن نہیں ہے, گوانی عقل منگن نہیں. یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں, آقا نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. آپ روتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی کے لیے دعا کی قبول نہیں ہوتی, بیٹے کے روزگار کے لیے دعا کی قبول, بے قبول کیا ہو. آقا فرماتے امتی غفلت کے ساتھ دعا مانگتا. آقا کیا کریں, فرمایا پوری توجہ ادھر لگاؤ, مولا مجھے دے دے, تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں, دے دیتا. اب دعا کیسے مانگنی, آنکھیں بند. جب دعا مانگنی ہو تو آنکھیں بند. اب بند کر کے سوچیں میں کس کے سامنے ہوں. وہ سامنے ہے, جب آپ کے دل میں آئے گا نا وہ سامنے, آپ کو نہ فون یاد رہے گا, نہ آپ کو کوئی آواز آئے گی, ایک ہی خیال ہوگا, ایک وہ ہے, دوسرا میں ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خدا کا واسطہ جو دنیا کی چیزیں نہ مانگا کرو. قبر میں آپ کو موبائل کام آئے گا, ملک الموت آپ کو موبائل پوچھے گا کہ کون سے کتنی قسم کا لیا, جی بولیے نا. قبر میں اے سی کام آئے گا. اب اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیں اور دعا کا تصور سمجھیں, کیسے مانگنی, کس انداز سے مانگنی. اگر دعا مانگنی آپ کو آ جائے تو دعا قبول ہونے کی نشانی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اکثریت کو دعا کی قبولیت کا ہی نہیں پتا ہوتا. آپ نے کبھی نوٹ کیا, بچہ پریشان ہو, بیمار ہو, ماں رو رو کے دعا کرتی, ایک نشانی اس ماں کو روتے ہوئے محسوس ہو جاتی, ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے کو, کم ہو جائے گا. آج کل کی ماڈرن مائیں بن گئی, اتنا نہیں خیال کرتی. ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے سامنے, یہ ڈبل ایم اے انگلش کیا ہوا ماشاءاللہ, لیکن اس سبجیکٹ میں ہم لوگ کمزور ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو دین کے اس کانسیپٹ کا پتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا کیا. اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا کہ مجھ سے مانگو. کسی سے آپ قرضہ مانگنے جائیں, قرضہ تو آپ ایک بار مانگے وہ دے دے گا, 2 بار مانگے دے دے گا, تیسری بار بولیے نا بلکہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے گا. آقا نے فرمایا, اللہ پاک نے میرے لیے یہ خوشخبری رکھی, فرمایا میرے بندے اگر تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا جب تک تو امید رکھے گا. اب ظاہر انسان ہے نا, گناہ ہو جاتا. فرمایا اگر میں تجھے دیتا بھی رہوں, تو لیتا رہے, تو جتنی دیر تک مجھ سے کرم کی, رحمت کی, عنایت کی امید رکھے گا, میں اپنی کرم نوازی کرتا رہوں گا. آگے سنو, فرمایا مجھے کیا پرواہ, دینا میں نے. فرمایا ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں, وہی بات آگے جو میں نے پہلے کہی, یعنی آسمان کے کناروں تک آ جائیں, پھر بھی تو مجھ سے مانگے. ہمارے ہاں
जवान तबका वो समझता है वक्त आएगा माफ़ी मांग लेंगे, मगर कर्म के कुर्बान जाएं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरी तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला, और हर वक्त जब भी तू तौबा करेगा हम तेरा तौबा का जो उनसर है कि तू मौला के हुजूर कह रहा मौला मुझे मेरी तौबा कबूल कर, अल्लाह फरमाता तेरे कहने की देर है, मैं उसी वक्त तौबा को कबूल कर लेता हूँ। मैं एक बात आपको छोटा सा बच्चा आपके सामने खड़ा हो ना तो आपको बड़ा खूबसूरत लगता, जो मांगे वो खा आपका अपना बच्चा हो या किसी का हो, आपको उसकी बात सुनते हुए मज़ा आता है कि नहीं आता? छोटा सा बच्चा। अब सोचिए कि जो सारी कायनात का खालिक है उसको कितना अच्छा लगता होगा मुझसे मेरा बंदा मांगे। हमारे यहाँ वलियों वाली बात कोई नहीं, हम मांगते कब हैं? जब घर में कोई फसाद पड़ जाए, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, बच्चे बदतमीज़ हो जाए, घर में फाका हो जाए, तब मांगते, आगे पीछे नहीं मांगते। आका फरमाते हैं बेहतर है वो कि जब अच्छे दिन हो तो बुरे दिन की आमद की पनाह मांगो, अच्छे दिन के सदके अल्लाह पाक बुरे दिन को टाल देता। अब हम ठीक है खा रहे हैं पी रहे हैं, बस जब शब बरात आनी है तो हमने मासूम बन जाना। फरमाया मेरे आका ने कि जब अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह आसमान बादल के किनारे तक आ जाए तो मुझसे मांगता रहा मैं तुझे अता कर दूं, एक, और अगर तेरे गुनाह सारी जमीन के बराबर हो जाएं तब भी तू मुझसे मेरा करम मांगे, मैं करम दे भी दूंगा, तेरी माफ़ी को कबूल कर भी लूंगा। दो बातें होगी। और आगे फरमाया अगर तेरे गुनाह सारे जहान से भी बढ़ जाएं मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ये तो बात होगी एक। अब आ जाए शब बारात की रात और आम रातों में फ़र्क। एक बात तो ये याद रखें कि जब आम बंदा माफ़ी मांगता ना, आम बंदा उसको माफ़ी मांगने का अपना मज़ा आता है, उसके दिल में ख्याल होता है कल अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाऊंगा, मालूम नहीं मेरी जहन्नम की सज़ा क्या है, मालूम नहीं मेरी मौत का वक्त कैसा है। हर बंदा डरता। जो बंदा इस तरह की फ़िक्र करे उसकी माफ़ी ये होती मौला मुझे माफ़ कर, तू मुझसे राजी हो। अब ये सुन ले, कबूलियत तौबा की निशानी ये होती, यही निशानी उम्रा के कबूल की, यही निशानी हज के कबूल की। जिस बंदे की तौबा कबूल होनी हो या दुआ कबूल होनी हो या हज या उम्रा कबूल होना हो, उसकी एक निशानी ये होगी वो बंदा उस तौबा की दुआ के बाद गुनाह नहीं करेगा, उसकी तबीयत में नेक काम की रग़बत बढ़ जाएगी, अच्छे काम उसको बड़े आसान लगेंगे। एक शख्स ने पूछा आका मुझे कैसे पता चलेगा ये जन्नती है ये जहन्नमी? फरमाया जन्नती होने की निशानी ये, अब ये निशानी बता रहा हूँ। फरमाया जन्नती होने की निशानी ये है कि वो बंदा नेक काम करेगा तो उसे नेक काम बड़े हल्के फुल्के नजर आएंगे। अब आप मिलाद पे आई हैं कि नहीं आई? घर से चल के आएंगे ना, तो आपको घर से आते हो को मुश्किल तो नहीं हुई, दौड़ी लगी ना, एक फिक्र थी पहुंच जावा जी मैं पहुंच जा। अब दूसरों की किस्म, फरमाया जिसको नेक काम हल्के फुल्के लगे, आसान लगे और करते हुए जोश हो, समझ लो वो जन्नती है। अब इसका उल्ट कर लें, और अगर मियाँ का नहीं जाना मिलाते हो, अब सोच लें नहीं जाना मिलाते, कितने लिखा है मिलाद? उत्थे ही लिखा जितने कपड़े इस्त्री करने का वाकया लिखा। अब कोई मियाँ कहे, बेटा कहे, घर का सरबरा कहे भाई मिलाद से नहीं जान देना, अब मिलाद से वो बंदा रोक रहा है जो नबी का कलमा पढ़ता। या आपको आप अक्सर औरतें, मैं आपको मुंह पे कहना बस यार तबीयत नहीं जाननी करती। एक वो है जो दौड़ के आ रहा है और एक का दिल आने को नहीं करता। आका ने फरमाया जिसका दिल नेक काम करने को तैयार ना हो वो जहन्नमी है। अब बताएं जन्नती कौन जहन्नमी कौन? मैंने तो आपको खोल के मिशकात शरीफ की हदीस सुना, जिससे जन्नती काम हल्के लगे, आसान लगे, इजी लगे, वो कौन है? बोलिए ना, जन्नती। तो जिसको काम नहीं, मैंने बड़ी बड़ी बाजियों को पूछा, मैंने कहा बाजी आप घर बैठ बैठ के इतनी हो गई मिलाद? हाँ कादरी साहब बस सुस्ती आना इंशाल्लाह। एक मिलाद गुजरा, दो गुजरे, सालाना मिला, बाजी आप बस जी कादरी साहब टाइम नहीं लगता। अच्छा टाइम क्या?
بچے کو کھانا، بچی کو کھانا، بچے کو کھانا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جب کھانے مہینے میں پورے ہو جاتے ہیں پھر بات جی پھر کھانا، صبح کھانا، دوپہر کھانا، کھلاتے کھلاتے اس ماں کی عمر گزر جاتی، نبی کی محفل میں نہیں آتی۔ بڑی بڑی عورتیں ہمارے یہاں اس ستون کے ساتھ ایک اماں جی بیٹھا کرتی، آخری عمر تک وہ حضور کی محفل میں بیٹھی، اور ان کی موت کب آئی؟ رمضان شریف۔ یہ میلاد مہینے کا اس خاتون نے شروع کیا تھا۔ ایک عورت تھی یہاں پیاز کے چھلکے اتارتی تھی، جہاں بیٹھا کرتی، اس نے مجھے کہا تھا پتر میرا جنازہ تو پڑھانا۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس مائی آتی تھی، شاید لے کے جاتی تھی، اس کو تکلیف تھی، مجھے اس کا نام نہیں آتا، اس نے بھی کہا تھا پتر میرا کوئی پتہ نہیں، بلاوے کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر آپ کہیں جی قادری صاحب بلاوا اچھا آئے 2 عمل کر لو۔ کتنے عمل؟ اونچا بولے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کا ذوق ہے 2 عمل۔ کتنے عمل؟ 2 عمل۔ ہاتھ کھڑے کریں جو کہتے ہیں جی کر لیں گے، اور اگر میں کہوں پیسے لگیں گے پھر ہاتھ کھڑے کروں، آدھے کو تو ابھی ہاتھ نیچے کر لیں گے۔ 2 عمل پڑھ لیں، نہ اس میں وضو کی شرط، نہ اس میں جگہ کی شرط، چلتے پھرتے پڑھیں۔ ویسے تو 4 ہیں، میں آسان دے رہا ہوں۔ نمبر 1، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 اللہ، کیا کرنا؟ اللہ 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 اللہ۔ کس کا ذکر؟ موت کے وقت اللہ پاک کلمے کی توفیق عطا کرے گا، کوئی وضو کی شرط نہیں۔ قبر میں جائیں گے دلہن بنا کے قبر میں لے جایا جائے گا کہ مصطفیٰ کی امتی نہیں ہے، یہ یہاں پر رحمت بری دلہن بن گیا ہے۔ کیا پڑھنا؟ اونچا بولیے۔ آقا نے فرمایا صرف تم ذکر کرو سارے گناہ معاف۔ کون سا ذکر؟ اگر یہ نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، گناہ معاف۔ ذکر کئی ہیں، اسی طرح الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اسی طرح اللہ ہو اللہ، یہ تو ہے نا زبان سے، ایک سانس سے ہوتا ناک کے ذریعے، اس کا ایک الگ طریقہ۔ ایک ذکر ہے خدا، اور دوسرا چلتے پھرتے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام، کم از کم رات سوتے ہوئے توجہ سے ایک تسبیح ضرور پڑھ۔ یہاں ایک شاہ صاحب تھے، حضور غوث پاک کی اولاد پاک تھے، انہوں نے مجھے وظیفہ دیا تھا، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ ہر رات کو 100 بار یہ درود پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ اور انہوں نے ضمانت دی کہ آپ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، امید کے ساتھ پڑھیں، اگر آپ کا کام نہ ہو تو ہم اس کا جرمانہ ادا کریں۔ اب یہاں جتنی بیٹھے رشتہ نہیں ہوتا، مکان نہیں ملتا، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں، بے اولاد ہے، رات کو بستر پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں یا مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیں، ایک تسبیح، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ اونچا پڑھیں ذرا، یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں اس کی آپ کو عجیب واقعہ سناؤں۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا دل نہیں جمتا کسی پیر پہ، وہ کہتے ہیں اس طرح کرے جس کا دل نہ جمے، جس کا دل نہ جمے وہ یوں کرے کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد پینکو نے لیان دی گل تو میں مطمئن کرو، کہہ دیتا، تسلی کر لو، 127 ہو گیا۔ سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امبالہ شریف کے بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو چلتا پھرتا لطف و کرم نظر آئے اور کرم بتائے کہ آپ پر کرم ہوا، دارن شب برات کی رات میں نے کہا کہ آپ کو تحفے بھی دے، اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ واقعی اللہ کا کرم ہوا، رحمت نظر آئے، لطف نظر آئے، عنایت نظر آئے، فرمایا وہ کیا کرے، وہ رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 1100 بار
कितनी 100 बार? पूरे 11 मिनट लगते हैं अगर आप ये पढ़े। वो कहते हैं 1100 बार आप रात पढ़ के सो जाओ। दिनों की बात है, आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुली आंख के साथ दीदार हो जाएगा। आगे आपकी हिम्मत है, बर्दाश्त अगर होगी मौका मिल जाएगा, रहमत हो जाएगी। पढ़ना रात को इशा के बाद, नंबर 1। नंबर 2, वो फरमाते हैं फिर ये कर्म होगा कि आपको चलते फिरते 2 सूरतें नजर आएंगी। कितनी? 2। एक फरमाते हैं एक तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होगी, और दूसरी वो होगी जिनसे आपको फैद लेने का हुक्म मिलेगा। मसलन आपका दिल नहीं जमता किसी पीर पर, तो आपको हुजूर अलैहिस्सलाम मुर्शिद कामिल अता करें। वो कहते हैं मैंने जब ये शुरू किया तो पहले मुझे एक सूरत नजर आई, कहते मजे आए। अब 60-70 साल उम्र हो तो मजे फिर और ही आते हैं ना, वो शादी वाला तो मजा खत्म हो जाता। फरमाते फिर पढ़ते पढ़ते 2 सूरतें होगी। फरमाते फिर दिन को भी मजे, रात को भी मजे। फिर कहते हैं फिर 2 सूरतें गायब हो गई, फिर एक नजर आई, फिर उसी एक पर मैंने जिंदगी गुजारी। अब सुन ले वो 2 सूरतें। वो कहते हैं 2 सूरतें नजर आती, एक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होती है, एक हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। फिर दोनों में से एक गायब हो जाती है, फिर दूसरी आपको पकड़ लेती कि अब जो कुछ लेना है वो हम अता करते हैं, अब तुझे दुनिया से कुछ लेने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि औलिया परेशान नहीं होते। अब आ जाएं इस शब बारात की रात करना क्या और पढ़ना क्या। आम रातों में और इस रात में फर्क, आम रातों में और इस रात में फर्क। आम रात जब आती है, अब आप देखें कि आजकल मगरिब की अजान समझ लें 6 बजे होती। कितने बजे? 6 बजे। और आजान फजर होती है 5:10 पर। कितने घंटे बने? 11 घंटे बन गए। 11 के 3 हिस्सों में तकसीम कर दो। यानी ये 3.5 घंटे, एक चौका 2 चौका 3 चौके 12 हो गया। यानी ये 3.5 घंटे आप एक टाइम रख ले। मतलब आप 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक ये एक टाइम रख ले। 9:30 बजे से लेकर रात 12:30 तक ये दूसरा, फिर आखिरी 5:10। अब मैं आपको ये वैसे टाइम बताया, जरा अल्लाह पाक इन चीजों से पाक। हर रात को अल्लाह ताला पहला पहर जो अभी 3.5 घंटे का हमने तय किया वो गुजर जाता है, फिर दूसरा पहर गुजर जाता है, फिर जब तीसरा पहर आता है अल्लाह पाक इस आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता, यानी यहां इस आसमान पर जलवागर हो जाता। ठीक, अल्लाह के पास फरिश्ते मौजूद हैं, मगर कुर्बान जाएं, हर रात को, आधी रात को अपने बंदों पर अता करने की जब बारी आती है तो फरिश्तों को नहीं भेजता कि जाओ दे के आओ। किसी फरिश्तों को नहीं भेजता जाओ मेरे बंदों को दे के आओ। नहीं, आधी रात को जब वो वक्त आता है रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को रहमत देने खुद आता। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी मेरी माएं बहनें बेटियां जिनको तहज्जुद उठना ही नसीब नहीं होता। बस जी कादरी साहब थक जाएगा रोटियां पका पका। किसने आपको कहा रात 10 बजे रोटी पकाओ? आप भी तो अपने सर से पहाड़ उतारे ना। रात 9 बजे आप खाना खा के सोएं, कैसे आपको तहज्जुद के वक्त उठाएगा? रात का खाना कम करें, थोड़ा करें। औलिया ने खुद आके दो जाने रात का खाना ज्यादा पेट भर के खाने से मना किया। क्यों? नींद ज्यादा आती है। फिर क्या करते हैं? एसी फुल चला लेते हैं, पंखा तेज चला लेते हैं। बस जी फुल चले ठंडी नींद आएगी।
آپ کو تو فل نے ایسا فل کیا، نہ گھر کے رہے نہ گھات کے رہے. آپ کو معلوم ہے آدھی رات کو اللہ پاک ہر انسان کے چہرے پہ تجلی کرتا. یہ جو اولیاء کے چہرے چمکتے کیوں چمکتے؟ اس کی تجلی چہرے پہ پڑتی. یہی وجہ آپ کہتے ہیں قادری صاحب بندے دا رنگ بڑا سونا، بے رنگ کیوں نہ سونا، آدھی رات کو وہ مولا کے سامنے بیٹھتا، وہ مولا سے باتیں کرتا، وہ اس کا جلوہ دیکھتا. تو جلوہ دیکھنے والا چمکتا نہ ہو تو کون چمکے؟ اس لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں تہجد کی عادت ڈال لو. اب رمضان آ رہا، اب تو کم از کم 4 ساڑھے 4 اٹھ جانا چاہیے. اب تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے قادری صاحب رات کا کھانا پکا. رات کا کھانا تھوڑا کھائیں. مجھے بڑا یاد ہے، جہاں ایک بائی پاس پہ ایک لندن کا انگریز رہتا تھا پاکستانی انگریز نہیں تھا. اس کی 70-75 سال عمر تھی. کوئی اس نے چھڑی نہیں اٹھائی. وہ چلتا ہوا نا، چلتا چلتا ہمارے پاس آیا. اس نے کہا قادری صاحب میں ایک آپ سے بات کرنا تھا. لندن رہتا تھا، 70-75 سال اس کی عمر. کہتا میری عمر دیکھو، بظاہر وہ عمر اتنی اس کی لگتی نہیں تھی. وہ کہتا میں آپ کو ایک گر بتاتا ہوں، اس گر پہ عمل کریں، ساری عمر آپ کو بیماری نہیں لگے. وہ کہتا میں صبح کھانا کھاتا ہوں یا دوپہر کو کھاتا ہوں، رات کو کھانا نہیں کھاتا. اس نے کہا رات اگر زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو کھانا پڑے تھوڑا سا کھا لیں، ایک سلائس کھا لیں. وہ کہتا تھا رات کا کھانا تہجد کے لیے زہر ہے. اور ہمارے پیزے کب آتے ہیں؟ بولیے ماشاءاللہ، چہرے پہ کیسا نور پھیلا جی. پیزے کا نام ہی لیا ابھی، شکر کرے میں نے منگایا کوئی نہیں. فاطمہ نظر آ رہی ہے؟ پیزا کب آتا ہے؟ رات کو. سموسے بولیے نا رات کو. ڈنگر برگر یا زنگر برگر وہ کب آتا؟ رات کو. برگر کب آتا؟ رات کو. بس جناب کھایا، پھر اوپر سے وہ کیا پیتے ہیں، مزہ آ گیا. اور مزہ کتنا آیا؟ رب کے حضور سر جھکانا نہ نصیب ہوا. اور سن لیں، آپ کو معلوم ہے تہجد کس کو نصیب ہوتی؟ بولیں جی، کس کو نصیب ہوتی معلوم ہے؟ غور سے سنیں، ہاتھ کھڑا کریں جن سے اللہ کو محبت ہے، کریں کھڑے آپ. نہیں میں نے آپ سے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے نا؟ ہے. اب ہاتھ کھڑے کریں، کس کے پاس ثبوت ہے؟ ثبوت دیں. آپ نے ہاتھ کھڑے کر لیے، چلیں اب ہاتھ کھڑے کریں جو تہجد پڑھتے ہو. اب ذرا ہاتھ دیکھیں، ذرا عمر بھی دیکھیں اور ہاتھ بھی دیکھو. یہ مدینہ شریف کی شہزادیاں بھی 2 آئی ہیں ماشاءاللہ. یہ اینک والی تہجد نہیں پڑھتی. شروع کرنی ہے ابھی؟ مدینے کی مہر لگوا لی آپ نے جی. اب ہاتھ نیچے کرو. سن لیں تہجد اس کو نصیب ہوتی ہے جس سے عرش والا محبت کرے. اب سوچیں، برگر تو کھا لیا، محبت کا لمحہ نصیب نہیں ہوا، اگلی رات پھر پیزا منگا لو. تہجد اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جس کو اپنا کر لے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہر رات کے تیسرے پہر اللہ پاک جلوہ گر ہوتا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا جلوہ گر کی مثال سمجھا دوں، معاذ اللہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اللہ تعالی تجلی فرماتا، عام لوگوں پر تجلی اس کی اور ہوتی ہے، خاص لوگوں پہ تجلی اور. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں کوہ طور پہ اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ جلوہ دکھانے سے ہمارا انکار نہیں ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں اتنی تاب نہیں کہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، مانگا جلوہ. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، وہ سامنے پہاڑ ہے آپ اس کو دیکھیں، میں تجلی مارتا ہوں، اگر وہ پہاڑ جم گیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، اگر جم گیا آپ بھی مجھے دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھنے لگے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، قرآن مجید میں آتا ہے جب اللہ نے تھوڑی سی تجلی ماری پہاڑ پھٹ گیا.
फखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फटा पहाड़, गिरा कौन? बोलिए, हजरते पैगंबर होके गिर गए। तो क्यों गिरे? तजल्ली को देख के। तजल्ली किस पे पड़ी थी? पहाड़ पे। जब पहाड़ पे तजल्ली पड़ी तो आप बेहोश हो गए। फलम्मा फाक, जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो खड़े होकर कहते, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं आज के बाद इस तरह की बात न कहूँ। इन्नी तुब्तुल आन, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं आज के बाद इस तरह की बात न करूँ। उठे, कुर्बान जाएं। एक तरफ हजरत मूसा पे तजल्ली पड़ी, बर्दाश्त नहीं कर सके। अब सोचिए, मेराज की रात जब रब ने कहा होगा महबूब मेरा मुखड़ा देख ले, मुस्तफा देखते रह गए, बेहोश नहीं हुए। कितना फर्क है। तो हर रात को जब अल्लाह पाक तजल्ली फरमाता है तो रात के तीसरे पहर में, तो जिस पर तजल्ली का असर होता है तहज्जुद की तौफीक उसको नसीब होती। ठीक है, ये बात समझ गए ना। हर रात आखिरी पहर जमीन पर आता है और आजान फजर तक अल्लाह पाक अपने बंदों के पास रहता। अल्लाह क्या करता? अपना दस्ते करम फैला देता। है कोई मुझसे करम मांगने वाला, है कोई मुझसे लुत्फ मांगने वाला, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला। फरमाता है मांगते तुम चले जाओ, अता मैं करता चला जाऊं। ये हर रात। लेकिन जब रात आती है ना शबे बारात, आका फरमाते हैं कि आम दिनों में रात के तीसरे पहर जलवागर होता है। जब शबे बारात की रात आती है, इधर आजान मगरिब होती है, इधर रब दुनिया पे डेरे लगा लेता। आगे पीछे किस वक्त आता? आखिरी पहर। और शबे बारात की शाम कब आता है? आजान मगरिब हुई, करम के डेरे लग गए। यही वजह है कि जब मगरिब की अजान हो जाए आप नमाजी तस्बीह पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें। नमाजी तस्बीह के दो तरीके, एक है 4 रकत इकट्ठी पढ़ना, एक है कि आप 2-2 करके पढ़ लें। दोनों तरीका ठीक है। फुकहा ने दोनों की इजाजत दी। 2 रकत पढ़ के फिर खड़े हो, फिर दोबारा 2 पढ़े, यानी 2 पर सलाम फेर, तरीके 2। नमाज तस्बीह पढ़ने के जहां तरीके 2, वहां नियतें भी 2। आप अगर ये कहना जी मैं अपने लिए पढ़ती हूं, तो बेहतर यह है कि आप सारी उम्मत के नाम पे पढ़ें। या अल्लाह मैं सबके लिए पढ़ती हूं, वो सवाब अकेले पढ़ने की बनिस्बत ज्यादा। समझ गए ना। इस रात कबूलियत तौबा इतनी होती है, आका फरमाते हैं कि रब की रहमत इतनी उरूज पर होती है, जितना बड़ा मर्जी गुनाहगार है वो हाथ उठा ले, रब उसे उसी वक्त माफ कर देता। एक, सुबह रोजा रखे। अब आप खवातीन हैं, कोई रोजा नहीं रख सकता तो नहीं रख सकता, किसी को रखवा दे। एक नेकी तो जाया ना करें कि मैं नहीं रोजा रख सकती, नहीं रख सकती तो रखवा दें। इतना तो हो सकता है ना। बोलिए क्या खर्चा है इस पे? कितना खर्चा होगा? 200 रुपया खर्चा हो जाए। 500 रुपये किसी को दे दे, भाई मेरी तरफ से रोजा रख लेना, मेरी तरफ से रोजा खोल लेना। ये तो मुश्किल नहीं है ना, ये मुश्किल है। ये भी पिज़्ज़ा खा लें तो मुश्किल नहीं है, रोजा रखवा दे मुश्किल होगी। ये तो फिर दिल मोमिन तो ना हुआ। लिहाजा उस वक्त रोजा रखने और रोजा इफ्तार करने का सवाब कोशिश करें ले लें। नमाज तस्बीह अपनी पढ़ें या बाद जमात पढ़ें, सवाब उतना ही। ये नहीं है कि आप अकेले पढ़ें तो सवाब ज्यादा, जमात से पढ़ें नहीं, सवाब उतना। उम्मत के लिए पढ़ें, इसमें कोई खास नहीं। आपने अगर माँ बाप के नाम पर पढ़ना, सवाब आपका। एक खातून वो नहीं पढ़ सकती, कोई मरीज है वो नहीं पढ़ सकता, वो जो आप पढ़ रहे हैं उसका सवाब सबको दे दो। अगर आप सबको सवाब दे देंगे, उसका अजर सबके नाम भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अब आ जाएं कि जिनकी तौबा कबूल नहीं होती, वो भी सुन लें। जिनकी तौबा कबूल नहीं होती, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ वो हैं कि जिनको इस रात माफ़ी नहीं मिलती। ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आज से तौबा करें, तौबा करें कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। पहली बात ये, हमारी औरतों में ये बीमारी आम है, ये जो मैं कहने लगा। ये क्या करती हैं? ये किसी गैर मुस्लिम के पास तावीज़ कराने जाती। मुसलमान किसी गैर से तावीज़ ले, शिरक है।
آقا نے فرمایا مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس رات اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں اکثر عورتوں کو جانتا ہوں، وہ غیروں کے پاس جاتی ہیں، وہاں سے یہ پیسے دے کے تعویذ لیتی ہیں، طے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کی توبہ اس رات قبول گنتے جائی۔ ایک، آقا نے فرمایا اس رات اللہ پاک سب کو معاف کر دیتا مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ دوسرا، ذرا دل کو تھام کے یہ جملہ سنیے، دوسرا وہ شخص ہے بڑا وہ خوش نصیب، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ کون ہے؟ حسد کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ اونچا بولی کیا؟ یہ سب سے زیادہ محکمہ ہی عورتوں کے پاس ہے۔ اس رات اس کی توبہ قبول، توبہ کرے۔ حسد کی دو قسمیں، ایک ہے سڑنا، اند کل کیوں ہے میرے کل کیوں نہیں، یہ حرام ہے۔ ایک ہے رشک کرنا، فخر کرنا، یہ جائز۔ رشک کون کرے؟ ساڑیاں جنانیاں تو رشک والی عادت ہی کوئی چورن ہی نہیں ہے ہوتا کہ کسی کا دیکھ کے ہضم کر جائیں۔ اور حسد کمال کا ہماری عورتوں میں موجود ہے، لاجواب۔ اگر حج کرنے بھی چلی جائے نا، وہاں بھی جا کے لڑتی ہیں، لڑتی ہیں، میں نے خود دیکھا، چوڑیاں پہن کے لڑتی ہیں، میری چوڑیاں سونیاں نہیں، تیریاں سونیاں کتوں لگیاں؟ حج کرنے گئی ہیں خانے کعبے کے پاس، جہاں یہ گئی ہیں ہماری شہزادی، پوچھیں جب خانے کعبے کا طواف کرتے ہیں، بیٹا سچ بتائیے چوڑیاں پاؤں میں پڑی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ سکے، یہ رنگیں، ہار، لاکٹ پاؤں پہ گرتے ہیں، پہن کے چلی جاتی ہیں، جی میں بن ٹھن کے جانا اللہ دے ہوتی۔ تو یاد رکھے آج سے توبہ کرے، حسد نہیں کرنا۔ دو ہو گئے، آگے چل۔ حسد رکھنے والا، کینہ کرنے والا، دو ہو گئے۔ تیسرا، اللہ معاف کرے، نا حق قتل کرنے والا، قاتل کی معافی نہیں۔ ہمارے ہاں بعض عورتوں کے بھی گسان میرے واسطے سے میں سر لا دیں۔ آقا نے فرمایا عورتوں کو منع کیا، فرمایا عورتوں کو منع کیا خبردار اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کرو۔ ہماری عورتیں دے دی، وہ تیری لات توڑ دے، وہ تیرا ککھ نہ رہے، دیتی ہیں کہ نہیں؟ یہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، بولیے نا، وہ تیرا ککھ نہ رہے، نیچے جاتا رکشے کا ٹائر اوپر سے گزرتا، پاؤں ٹوٹتا، ہائے میں صدقے جاواں تینوں کنے نظر لا چھڈی، لائی بھی آپ، جھوٹ بھی بول رہی ہے، بد دعا بھی دے رہی۔ اس لیے آقا نے منع کیا اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، شراب پینے والا۔ کون؟ بولیے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ہو تو اس کو سیدھا نہ ڈنڈا مارے، پیار سے سمجھائیں، کیونکہ یہ نشہ چڑھ جائے تو اترتا دیر، جیسے سگریٹ۔ اب آپ میں اگر پوچھنے لگ جاؤں کتنے لوگ سگریٹ پیتے، میرے خیال سارے ہاتھ کو چوک، میرا چاچا بھی پینا، میرا ماما بھی پینا، میرا پتر بھی پینا، میرا پیو بھی پینا۔ تو سگریٹ الگ شے ہے، مگر نشہ کوشش کریں۔ ایک بزرگ تھے، صبح اٹھے تو بڑے پریشان تھے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، تو حضور نے مجھے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا۔ تو میں نے پوچھا حضور چہرہ کیوں پھیرا؟ تو حضور نے فرمایا منہ تمباکو والا کیا اور میری محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہو۔ 2 دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد بڑے خوش، پوچھا ابھی آج بڑے خوش ہیں؟ فرمایا توبہ کی ہے اس دن سے کہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پینی۔ آج رسول اللہ نے خود پکڑ کے سامنے بٹھایا، کیا منہ بڑا صاف کر گیا، اس لیے توبہ کریں۔ آگے چل، فرمایا شراب نوشی کرنے والا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں، ماں باپ کا نافرمان۔ کون؟ میں تھوڑی سی آپ کو بات کروں۔ بعض اوقات ماں باپ کی بات ایسی ہوتی ہے جو ہماری اولاد کی سمجھ میں نہیں آتی، ضروری نہیں ہے کہ وہ بات فوراً اولاد سمجھے، یہ بات سمجھے، وہ بھی انسان ہے، یہ سمجھا کرے کہ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ آپ اپنی اولاد سے دوستی لگا، پھر کیا کرتی ہے؟ میں گالیاں نہیں، وہ کتیا کنجرا ڈلیا، تو میری گالی نہیں سمجھنا۔ آپ اگر ماں بنی ہیں تو پہلا حق نبی کا، رسول نے منع کیا اپنے بچوں کو بد دعا اور گالی گلوچ۔ کچھ باتوں میں آپ سے بھول ہو سکتی، بھائی غلطی انسان سے ہوتی، اس کو پیار سے محبت بجا، اس کی عمر اتنی ہوگی مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ اس کو نافرمان نہ کریں، گستاخ نہ بنائیں، اس کو موقع نہ دیں، اس کا ماحول نہ ایسا کریں۔
آج نہیں تو کل میں نے بڑے لوگ دیکھے ماں باپ فوت ہوئے بچہ سیدھا ہوا. اس لیے آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما غفر لہ ما تقدم. اگر بچہ اپنی ماں باپ کی قبر پہ چلا جائے ہو گناہگار, اور ماں کی قبر پہ چلا جائے یا باپ کی قبر پہ چلا جائے, اللہ پاک ماں باپ کی قبر پر جانے کے صدقے میں اس بچے کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس لیے آپ بھی ذرا آپ تھوڑی دیر بات ہوتی بھڑک جاتے ہیں, وہ پترا تو آنکھیں نہیں لگتا. اکثر میرے بچہ سامنے بٹھا لیتی اور سامنے اٹھا کے وہ اس کے کیڑے نکالتی, وہ بیچارہ بچہ بھی منہ اٹھا کے باہر نکل جاتا, کہتا ماں جی سن لو بات میں سناواں گا. ظلم نہ کرے. حالات ایسے ہیں کہ ماں باپ بھی بدعواس ہو جاتے, میں مانتا ہوں, لیکن ماں باپ تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں, خدا کی قسم بچے آپ کے وقت ولی بن جائے گا. اور اگر آپ ہی لاٹھ لے کے اٹھائیں پھر آپ ہی اچھے, آپ ہی چنگے, پھر کچھ نہیں بچتا. پھر وہی ماں باپ جب بچوں کو سمجھاتے ہیں, آگے اس کی شادی کرتے ہیں, آگے وہ بھی چودھری سلطان رہی بن کے بات کرتا. جتنا ٹھنڈے ہوں گے, بات پر بچوں کو نہ ڈانٹے. ہر بات پہ بچوں کو سب کے سامنے جھاڑنا سب سے بڑی بے وقوفی. آپ جب مجمع میں کہتے ہیں ہے یہ امیدہ, وہ کیا عزت دکھائے گا؟ آپ نے تو بھری مجلس میں اس کا عزت ناک کاٹ کے رکھ دی. اس لیے ہماری اکثر عورتیں آتی ہے ہی پتہ نہیں کدوں کنجر میں شرم آئے گی. اب بھائی چھی بات, یہاں پہ ایک بیٹھی ہوئی ہیں نکل گئی, وہ منہ پہ گالی نکالتی. پھر مجھے کہنا پڑتا باجی خدا دا واسطہ دے اللہ نہ کرے نہیں ہے یہ میدا. وہ سامنے بیٹھا تھا, بلڈ اس کا چڑھ جاتا, اپنا بھی بی پی ہائی کرتے, بچے کا بھی بی پی ہائی کرتے. مصیبت مجھے ڈال دے, مصیبت لا کے میرے کھاتے ڈالتی. سارا روڑا یہاں خود باہر چلی جاتی. اب میں سبزی لا کے کنجر نو بہاؤ, میں نہیں کرتا. اس لیے خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو گستاخ نہ بناؤ. نیک بنانا, سنیں, بچے کو نیک بنانا, بچے کی نیکی پسند آ جائے, اس کا ماتا پتر نماز پڑھی, لا 100 روپے کا انعام لے, 10 روپے انعام لے. ماں باپ کے 10 بھی 100 کے برابر ہوتے ہیں. کوئی گولی کھلا دے, ٹافی کھلا دے. اینا نہیں کرنا. پھر بچے سے سارے کام بھی کروانے. بچہ کام کر کے اس کا ہاتھ چوم لے, اس کے سامنے کہہ لے بیٹا آج جاؤ یہ کام کر کے میں آپ کے لیے بریانی پکاؤں گی, اور واپسی پہ آپ کی جناب چوک پڑی ہو بریانی بھی نہ پکے, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے نا. بھوک سے مر رہا ہے وہ بیچارہ, گھر میں جب بولتا ہے یہ بازی کنیز فاطمہ اس بات کی حمایت کریں, گھر میں جب بولے گا ماما کوئی شاید پکا, پھر 4 سراغ جا بازو کو ٹکی کھا لے. یہ تو ظلم ہے. میں نے بڑے گھر دیکھے, بچہ باہر یونیورسٹی سے آتا, یہ بیٹی بیٹھی یونیورسٹی سے بچہ آتا, گھر میں ماں کچھ نہیں پکاتی. کیا ہوا؟ بس جو کوئی گلا کرنے والی آ گئی تھی, انہیں شیر ہی کھا لے. بھائی شیر کھا لے تو اڑ جاؤ نہ باؤ. ہم کیا کرتے, بٹھا بھی لیتے ہیں, اس کا دماغ بھی کھا لیتے ہیں, پھر جو رہ جاتی وہ کسر بچے پہ پوری کرتے ہیں. اس لیے خدا کا واسطہ اپنے بچے کو گستاخ نہ بناؤ. وہ نبی کا ہے, آپ بھی نبی کے ہیں, اس لیے اس کو ٹھنڈے اور میٹھے انداز سے سمجھاؤ. آقا دو جہاں علیہ السلام کے پاس ایک بچہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرا پیسہ کھا جاتا. کیا کہا؟ میرا باپ میرا پیسہ کھا جاتا. حضور نے بلا بھیجا. بچہ کہیں وہ جو باپ تھا وہ کہیں کھیتوں میں کام کر رہا تھا. آقا نے بلا بھیجا. اس کو پتا چل گیا کہ میرے بیٹے نے شکایت لگائی. جب اس نے یہ سنا نا تو وہاں سے حضور تک آتے ہوئے اس نے اپنے بچے کے نام پر ایک نظم لکھی. اے بیٹے تو پیدا ہوا, تجھے میں نے پالا, تجھے میں نے سنبھالا, تیرے بستر کے پیشاب بھی میں نے صاف کیے, تجھے میں نے کھلایا پلا, آج مصطفیٰ کو جا کے میری شکایت تو نے لگائی. یہ بات اس کے دل میں تھی. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا, کہتا حضور حکم فرما. حکم بعد میں کروں گا, وہاں سے یہاں تک جو تو نے سوچا تھا وہ سنا. جو تو نے سوچا تھا نا باپ بن کے وہ سنا. اس نے وہ ساری کہانی سنائی, حضور کے آنسو نکل آئے. کتنی حضور علیہ السلام کو اس بات کی کیفیت محسوس. جب روئے اس نے اپنی کہانی ختم کی. جب ختم کی فرمایا بیٹے تیرا پیسہ تیرے باپ کا. ہم لوگ بچوں کو گستاخ کرتے کیسے؟ سنے, آج میں دل کی بڑاس نکالتا. میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 90% ماں باپ اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں. موبائل پکڑا دیتے, بچہ میٹرک تک موبائل پکڑتا, ایف اے کرتا, بی اے کرتا, ماں باپ موبائل چیک نہیں کرتے. اب بی اے کے بعد اس کی عمر ختم, اب کیا سمجھانا اس کو؟ ہماری بیٹیاں کیوں گھر سے بھاگتی, کیوں روزے روز کے کیس بنتے, کیوں شادیاں کرتی؟ اسی بات پر آپ بچے کی کیئر نہیں کرتے. بڑے لوگ آئے, میں نے ایک خاتون بی اے میں اس کی بیٹی, اس کا چہرہ لال. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی صرف داخلہ فیس بھیجنی تھی.
बच्चा छत से आया, मेरी बेटी ने देखा, मैं अंदर चली गई, मेरी बेटी ने मुझे कहा माँ मैं मर जावा, शादी मैं दिन कर ली। क्यों आप अपने बच्चों को आगे करते हैं? आपने अपने बच्चों को दीन से दूर किया, बच्चे ने फिर घर से दूसरे घर को देखा। इसलिए बच्चे को गुस्ताख न बनाएं, अपने आप को सही करें कि मेरा बेटा है, मुझसे खाना मांगता, मुझसे कोई चीज मांगता, मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? आप इसका मुंह दूसरी तरफ कर दे, वो किधर जाए? इसलिए हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल काजी साहब ने अपने बच्चों की खुद तरबियत की। 2 बेटे हैं उनके, दोनों की शादी कर दी, 2 बहुएं। यकीन करें दोनों को साथ रखते हैं, इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं। हमारे यहाँ किसी बच्चे को ओए तू आंखें नहीं लगा ना, आप उसको ओए वाली जुबान ना बोले, आप कह के बोलो, बच्चा आपकी बात करेगा। आप किसी के बच्चे को कहें बेटे आपका क्या हाल है, बच्चा आपका सामने बैठा, वह कहेगा अबू जी उसको आप कहते हैं, मुझे तू कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसे? ये फर्क खत्म करें। मैंने बड़ी बेटियों को कहा यहाँ हमारे पास आती कि खुदा का वास्ता अपने बच्चे को जरा प्यार से तहजीब से बोला करें, तमीज से बोला करें, पढ़े लिखे होने का सबूत दो। चले जी 2 दिन बोलते हैं आप, तीसरे फिर वही लाठ उठा के पूछे। लिहाजा बच्चे को गुस्ताख न बनाए। मैंने हदीस मुबारक सुना दी कि माँ बाप का नाफरमान बच्चे की दुआ कबूल नहीं होती, न तौबा कबूल होती। इसलिए इस बात को अपने आप पे अप्लाई करें। क्या करना चाहिए? बात खत्म कर रहा हूं। 5 हो गया बेटे, लंगर ले आए। 6, जानी, जना की किस्में, आंख का जना, ये जो हम फोहश ड्रामे देखते हैं ये भी जना। ये नहीं है कि जना एक किस्म, ना 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 ना। हम जो लज्जत किसी गैर इंसान के, ये जो गैर इंसान का मतलब है घर के बाहर जो हम जो मजा लेते हैं, ये मोबाइल से मजा लेते हैं, हराम है। कम करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करें। 6 हो गया। 7वां लड़ाइयां कराने वाला। बोलिए कौन? मेरे ख्याल हम में हर एक यही काम करता। या पुप्पी नाराज, या दादी नाराज, या नानी नाराज, या मामी नाराज। फरमाया जन्नत के दरवाजे पर जाएगा। हजरत जुबैर बिन मताम फरमाते हैं, आका ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पर जाएगा और फरिश्ता खड़ा होकर कहेगा, लड़ाता था ना, खानदानों में ला ताल्लुकी करता था, आज तुझे जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं। इस बंदे की तौबा भी इस रात कबूल नहीं होती। कितने हो गए? 7। आगे फरमाया मुजस्मे बनाने वाला, इसकी डेफिनेशन आप कई बार सुन चुके। 9 चुगली खाने वाला। अल्लाह का फजल है, ये चुगली भी हमारे खाते में काम नहीं है। ठीक ठाक चुगली, कमाल की चुगली हमारे पाकिस्तान के पास है कि नहीं? 9 हो गया। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इस रात अगर तौबा कर ले सच्चे दिल से कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा, अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें शब बारात के हवाले से तो मैं आपको जवाब दे दूं। जल्दी पूछे, लंगर पकड़ देना। लंगर बाद औरतें खोल के खाना शुरू कर देती, दुआ से पहले लंगर ना खोल लो। कोई सवाल करना पूछ ले। शब बारात की रात 7 मार्च सालाना इज्तिमा हमारी मस्जिद में भी होगा,